بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک انسان اپنی جان بچانے کے لیے اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی اور پوری دنیا کو قربان کرنے پر تیار ہو جائے گا، لیکن پھر بھی جہنم سے نہیں بچ سکے گا۔ قرآن کا یہ منظر آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گا۔ سورۃ معارج آیات 11 تا 16 میں ارشاد الہی ہے، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی۔ حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا اور جتنے آدمی زمین میں ہیں، غرض سب کچھ دے دے اور اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے، لیکن ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کال اور دیر ڈھالنے والی۔ گناہگار اپنی اولاد، بیوی، بھائی، خاندان، حتیٰ کہ روئے زمین کی ساری مخلوق کو جہنم میں ڈالنے کے عوض جہنم سے بچنا چاہے گا، لیکن اس کی یہ حسرت پوری نہ ہو سکے گی، جیسا کہ مذکورہ آیت سے معلوم ہو رہا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 91 میں ارشاد الہی ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنا چاہے اور بدلے میں زمین بھر سونا دے تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ انجام نظر آ جانے کے بعد کافر کی یہ حسرت ہوگی، ہائے افسوس میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جائے، ہائے افسوس دنیا کی موت ہی میرے لیے فیصلہ کن ہوتی۔ چنانچہ سورۃ الحاقہ آیات 25 تا 27 میں ارشاد الہی ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ افسوس سے کہے گا، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ ملتا اور مجھ کو اپنے حساب کی خبر نہ ہوتی، کاش اگلی موت میرا کام تمام کر دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جہنم کو دیکھ کر کہے گا، اے ابراہیم، آج میں تیری فرمان برداری کرتا ہوں، لیکن اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بھی دوسرا موقع نہیں دیا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ آزر کو اس حال میں دیکھیں گے کہ اس کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار جمع ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، میں نے دنیا میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ آزر کہے گا، اچھا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے درخواست کریں گے، اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے روز رسوا نہیں کرے گا، لیکن اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابراہیم، تمہارے دونوں پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ غلاظت میں لت پت ایک بجو کی شکل میں آزر ہے، جسے فرشتے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ افسوس کہ اس دن ظالم مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل آیت 97 میں اعلان فرما دیا ہے۔ اور سب سے آخر میں جہنم میں داخل ہونے کے بعد ابلیس کا اپنے پیروکاروں سے خطاب یوں ہے، جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا،
حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے تم سے جتنے بھی وعدے کیے ان کی خلاف ورزی کی، اور ہاں میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں میں نے تمہیں گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہا مان لیا۔ تو آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم مجھے شریک بناتے تھے۔ بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔